رمضان المبارک کے پرنور ایام میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دل نشیں اور اثر پذیر انداز میں سنیے۔ پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہم سب احباب اپنا نامہ روزہ مکمل کرنے کے قریب ہیں۔ ناظرین کرام، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ثواب کے ساتھ ساتھ روزہ ہمیں ایک درس دے جاتا ہے، ایک سبق دے جاتا ہے، ایک لیسن دے جاتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جاتا ہے۔ وہ کھانا پینا جو انسان کے لیے حلال ہوتا ہے عام روٹین میں، لیکن روزے کی حالت میں انسان وہ چیزیں نہیں کھاتا پیتا، اس وجہ سے کہ عرش کے رب نے حکم دیا ہے کہ روزے کی حالت میں یہ چیزیں نہیں کھانی پینی، ان کے نزدیک نہیں جانا، تو اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انسان حلال چیزیں بھی نہیں کھاتا۔ تو کیوں نہ روزے کے علاوہ جو حرام کام ہیں انسان ان میں ملوث ہوتا ہے، تو ان حرام کاموں سے بھی بچنے کے لیے رب نے حکم دیا ہے، تو ہمیں ان کاموں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں حلال کاموں کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو حرام کاموں کو چھوڑنا تو زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ عرش کے رب سے یہی التجا ہے، یہی دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کے موضوع کی جانب، جو کہ ہے مشرکین مکہ سے مذاکرات اور بات چیت۔ وہ مشرکین مکہ جو ابتدا میں اسلام کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ 4 دن کی بات ہے، بس یہ اسلام ختم ہو جائے گا، اس کے نام لیوا نہیں ہوں گے، لیکن جب وقت گزرا، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو مشرکین مکہ نے اپنا وہ طاقت استعمال کرنا شروع کر دی، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ لیکن جب اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا ایمان پختہ تھا اور یہ حق تھا، اس وجہ سے مسلمان ان کے ظلم میں نہ آئے، تو انہوں نے پھر ایک اور ترکیب استعمال کی کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات کر لیتے ہیں، بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف قسم کی انہوں نے پیشکشیں کی۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ عز و جل ہم ان تمام چیزوں کو ذکر کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب، ترجمان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کیجیے اور ناظرین کو بتائیے کہ وہ صحابہ کرام کہ طرح طرح کی مشکلات برداشت کی، ہر قسم کا مشرکین مکہ کا ظلم برداشت کیا، اتنا سارا ظلم برداشت کرنے کے باوجود اللہ رب العزت نے اسلام کو دوام عطا فرمایا، اس کے آخر ہمیں کیا اسباب نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آج جیسا کہ ابھی آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو سمرائز کیا کہ ہم نامہ روزے میں ہیں اور یہ عشرہ رحمت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، صرف 1 دن باقی ہے اور یہ عشرہ رحمت ہم سے جدا ہوگا، اور ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت اس سے طلب کریں اور مزید کوشش کریں۔ اگر ابتدائی دنوں میں کچھ سستی اور غفلت ہوئی تو آنے والے دنوں میں زیادہ محنت اور کوشش سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ختم قرآن، صدقات و خیرات، صلہ رحمی، دیگر تمام تر معاملات میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پربہار تذکرہ یہاں پہنچا کہ آپ نے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اتنی شدت اور تکالیف کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دوام بخشا۔ تو بے شک یہ دوام جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، کہ باطل ہمیشہ منافقت اور دوئی پسند ہوتا ہے، وہ اپنے معیارات بدلتا رہتا ہے، حق کبھی اپنے معیار کو نہیں بدلتا اور وہ ہمیشہ استقامت کے ساتھ اپنی راہ عظیمت پہ گامزن رہتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے دائی تھے اور آپ نے تمام تر تکالیف برداشت کی، صحابہ نے برداشت کی، حضرت سمیہ کی شہادت، حضرت یاسر کی شہادت، دیگر ہم نے تکالیف اور اذیتوں کا ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود وہ شہید ہو کے بھی فتح یاب ہو گئے اور کفار و مشرکین جو ظلم کر رہے تھے وہ ظلم کرنے کے باوجود شکست خوردہ ہو گئے اور قصہ پارینہ بن گئے۔ قرآن حکیم میں ایک بڑی جوہری اور خوبصورت آیت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، کہ جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو اس سے وادیوں میں پانی بہتا ہے سیلاب کی طرح،
اور پھر جب بہت زیادہ پانی بہتا ہے تو اس پانی پہ کچھ جھاگ اور کچھ تنکے اور کچھ اس طرح کی چیزیں اوپر ابھر آتی ہیں، اور وہ جھاگ دیکھنے میں انسان پہ بڑا رعب طاری ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنی بھاری ہے اور کتنا اس کا وجود ثقیل ہے، کتنا خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جَفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ جھاگ جتنی بھی زیادہ ہو وہ ضائع چلی جاتی ہے، وہ بالکل اس کے وجود کے اندر کوئی منفعت بھی نہیں ہوتی اور کوئی دوام بھی نہیں ہوتا، جبکہ دوام اس کو نصیب ہوتا ہے جو نفع بخش شے ہوتی ہے۔ تو اسلام کے پیغام میں پوری انسانیت کے لیے نفع تھا، پوری انسانیت کی بہتری اور فلاح کا پیغام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو جو ہے وہ حقانیت اور دوام عطا فرمایا۔ ذاتی مفادات کی سیاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اپنی مصلحت کے لیے کبھی آواز نہیں بلند کی، بلکہ ہمیشہ حق کو اپنی مصلحت میں مقدم رکھا۔ اسی وجہ سے جو ذاتی مصلحتوں والے تھے وہ سارے تاریخ کی گرد میں کہیں دب کے رہ گئے، اور وہ لوگ جو حق کے دائی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں فیاض صاحب کہ جو 3-4 بڑے بڑے کافر تھے جنہوں نے سب سے زیادہ دشمنی کی، ان میں ایک ابو جہل کا نام ہے، ایک عاص بن وائل کا نام ہے، اور ایک ولید بن مغیرہ کا نام ہے جس کے بارے میں قرآنی آیات بھی بہت ساری نازل ہوئیں، سہیل بن عمر ہے۔ یہ 4 بڑے نام میں لیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جو ہی یہ اس دنیا سے گئے، ابو جہل گیا اور ولید بن مغیرہ جو ہے وہ چلا گیا، واصل جہنم ہوا، عاص بن وائل یہ مر گئے، اللہ تعالیٰ نے انہی کے بیٹوں کو اسلام کا مبلغ دائی اور صحابی بنا دیا، اور انہی کے بیٹے جو ہیں وہ پھر اسلام کی بہت سی فتوحات کی قیادت کرنے والے بن گئے۔ اقبال علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ یہ کیسی عجیب شان ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اسی صنم خانے اور بتوں کو پوجنے والوں سے کعبے کی محافظت کرنے والے پیدا کر دیے، کعبے کے محافظ اور کعبہ اللہ کے سامنے جھکنے والے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ وہ سہیل بن عمر جو مشرکین کی طرف سے خطیب مشہور تھا، اور صلح حدیبیہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ لکھنے میں کفار کی طرف سے آیا تھا، اور غزوہ بدر میں جب اس کو پکڑ کے لایا گیا تو حضرت عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے موقع دیں، اکسر انیابہ، کہ میں ان کی جبڑے توڑ دوں، کہ انہوں نے خطاب کیا اسلام کے بارے میں، اسلام کے خلاف باتیں کی، تو حضور نے فرمایا دعہ یا عمر، اے عمر آج اسے چھوڑ دو، لعلہ یقف موقفا تحمدہ علیہ، کہ میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں یہی سہیل بن عمر ہوگا، اور ایک دن ایسی بات کرے گا کہ تو اس کی تعریفیں کر رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن بدل دی اور خود سہیل بن عمر جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تو اسی دوران صحابہ کرام کے اوپر ڈھیر ساری مشکلات آئیں، ظلم و ستم ہوئے، کہیں شہید کیا گیا، کہیں کوڑوں پہ لٹایا گیا، اتنے ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی کیا ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے؟ اور ان کے حوصلے اگر پست ہوئے تو ان کو مستحکم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اب دیکھیں کہ بشری تقاضے ہوتے ہیں، صحابہ کرام بھی بالآخر انسان تھے، معصوم بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ایک تو انہوں نے انتہائی جبل استقامت بن کے ان تکالیف اور اذیتوں کو برداشت کیا اور ہنس ہنس کے سہتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرتے رہے۔ جب کہیں ان کی طبیعت پہ بوجھ آیا، اور بالکل آیا، اور کبھی کبھی وہ سوگوار بھی ہو جاتے، جب بہت زیادہ جو ہے وہ یہ تکالیف کا سلسلہ جاری رہا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روحانی تربیت کا اہتمام بھی فرمایا۔ وہ کیسے فرمایا کہ دار ارقم بن ابی الارقم یہ ایک جگہ تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ریفریشر کورس کے لیے اور ان کے ایک تربیتی دورے کے لیے حضور نے خاص کیا کہ جتنی وہاں سے اذیتیں آ رہی ہیں تو ان کو موٹیویشن دینے کے لیے، ان کو نگاہ نبوت کا فیض دینے کے لیے، ان کو مسلسل حوصلہ اور استقامت دینے کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا۔ لیکن میں سوری ٹو سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ آج کل کی موٹیویشنل سپیکنگ کی طرح معاملہ نہیں تھا، کہ یہاں آج کل خود تو پیچھے عمل ہوتا نہیں ہے، اور صرف پیسے کمانے کے لیے بہت سے موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں، اور پھر مقصد پیچھے یہ ہوتا ہے کہ لائکس مل جائیں، بہت زیادہ انکم آ جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موٹیویشن صحابہ کو دینے والی وہ حق اور سچ پہ مبنی تھی، اور اس میں پیچھے عمل اور استقامت اور اللہ رب العزت کی مدد شامل تھی، تو وہ ایک ایک جملہ صحابہ کے دل میں اتر کر اپنی تاثیر پیدا کرتا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار ارقم کو منتخب فرمایا، اور یہ حضرت ارقم بن ابی الارقم حضور کے ایک صحابی ہیں،
اور 17 سال کے یہ نوجوان تھے، اور مکہ میں مین ایریے سے ہٹ کے تھوڑا سا ان کا گھر تھا. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کرام کو ایک خفیہ انداز میں بلا کر ان کی تربیت کرنی شروع کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذکر کرواتے، ان کو قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے، جس سے صحابہ کے حوصلے مزید بلند ہوتے چلے جاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دار ارقم کا انتخاب کیوں فرمایا؟ جی بالکل، اس کو منتخب کرنے کی ایک دو وجوہات تھیں، جن میں سے بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابھی ہماری یہ سرگرمیاں کھل کے سامنے نہ آئیں، تاکہ جو قریش ہیں اور مشرکین مکہ ہیں وہ زیادہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جو ہے مزید اذیت بھی نہ دیں، اور یہ معاملہ دعوت کا بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھتا رہے. اور ان کو کفار مکہ کی باتوں سے بھی تھوڑا محفوظ کرنا تھا، باتیں بھی تو وہ کرتے تھے. بالکل. اور پھر وہ اگر مین ایریا ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر منتخب فرما لیتے یا خانہ کعبہ کے ارد گرد کی کوئی جگہ ہوتی، تو پھر ان سرگرمیوں کو شاید جاری رکھنا یہ حکمت کے برخلاف ہوتا. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے جو کہ ظاہری طور پہ اتنے معروف بھی نہیں تھے، نوجوان تھے، اور کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ ان کو نگاہ انتخاب پڑے گی اور ان کے گھر کو منتخب فرمائیں گے. تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ جمع ہوتے، 40 45 کی تعداد، کبھی 60 صحابہ اور کبھی 100 کے قریب بھی وہاں پہ گیدرنگ ہوتی، اور اس گیدرنگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے، اور اسی دوران قرآن حکیم کی بہت ساری صورتوں کا نزول ہوتا. اور جو چیزیں وہاں حضور انہیں سکھاتے، اخوت کا درس، محبت کا درس، آپس میں ٹیم ورک بلڈ کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، دلوں کو صاف رکھنا، وطن کی محبت کا درس، یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلقین فرماتے تھے. اچھا، ادھر آپ نے قرآن مجید کے نزول کا بھی تذکرہ کیا، تھوڑی اس کی مزید وضاحت فرما دیں کہ ان دنوں کہاں تک قرآن کا نزول پہنچ چکا تھا؟ قرآن حکیم جو ہے وہ نجمن نازل ہوا، اور 23 سال کے عرصے میں جیسے جیسے ضرورت پڑتی تو قرآن کی آیات اور صورتیں نازل ہوتی. اور دار ارقم میں جب حضور تشریف فرما تھے تو ان دنوں میں بالخصوص جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں ایک سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اس میں صبر کی تلقین بھی ہے، اس میں حق پہ ڈٹ جانے کی تلقین بھی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے. تو اس طرح کی تربیتی صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں. اسی طرح ورلڈ ویو دینے کے لیے صحابہ کو کہ وہ صرف مکہ کے حالات سے آگاہ نہ ہوں، بلکہ مکہ کے اس چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کے ایک پوری دنیا کا جائزہ اور جغرافیہ جو ہے اس کو وہ جانتے ہوں، عالمی سیاست پہ ان کی نظر ہو. تو سورۃ الروم نازل ہوئی. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد. تو یہ جو صورت نازل ہوئی، اس میں اس وقت کی جو دو بڑی سپر پاورز تھیں، ایک جو ہے وہ روم اور دوسری فارس ایران، تو ان دونوں کے درمیان جنگیں چلتی تھیں. اور رومی کیونکہ اہل کتاب تھے تو مسلمانوں کی ہمدردیاں اس وقت ان کے ساتھ تھیں، اور مشرکین کی ہمدردیاں اہل فارس اور جو مجوسی تھے ان کے ساتھ تھیں. تو وہ پورے کا پورا جو سینیریو ہے وہ بھی صحابہ، یعنی یہ غلط فہمی کوئی نہ رکھے کہ وہ صحابہ جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ یہ مسیتل تھے نعوذ باللہ، یا وہ ایک بہت تنگ دائرے میں رہنے والے تھے. وہ مکہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں رہ کر پوری دنیا کے حالات کا جائزہ رکھنے والے اور ان پہ نظر رکھنے والے تھے. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اسی صورت کے نزول کے بعد ایک جو بڑا کافر سردار تھا اس کے ساتھ ایک شرط لگائی تھی، اور اس وقت شرط لگانا جو ہے وہ اسلام میں ابھی ناجائز نہیں ہوا تھا. جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ شرط کیا لگائی کہ جیسے کہ قرآن نے فی بضع سنین کہا ہے، تو چند ہی سالوں کے اندر جو ہے وہ روم جو ہیں وہ دوبارہ غالب آئیں گے ایران کے اوپر اور فارس کی ان فوجوں کے اوپر. اور وہ شرط جو ہے اس میں کئی اونٹوں کی شرط تھی، اور پھر اس میں کچھ مدت کو بڑھایا گیا، لیکن وہ جو شرط حضرت ابوبکر صدیق نے لگائی تھی اس میں وہی جیتے، اور قرآن پاک کا وہ فیصلہ جو ہے وہ سچ ثابت ہوا. اسی طرح سورۃ الانعام کی آیات نازل ہوئیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اسی طرح یہ جو جوہری آیت ہے جس سے تربیت ہوتی ہے، اور یہ ہمارے شیخ کریم حضرت ضیاء الامت اکثر اس کا ورد فرمایا کرتے تھے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. یہ والی سورۃ الانعام جو ہے یہ بھی نازل ہوئی. سورہ ہود اور سورہ یوسف
جس میں انبیاء، سابقہ انبیاء کے قصے بیان کر کے یہ بتایا گیا کہ ان کے اوپر بھی مشکلات آئیں، لیکن انہوں نے کس طرح ان مشکلات کا سامنا صبر کے ساتھ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے تخت اور حکمرانی عطا فرمائی اور کس طرح ان کے خوابوں کو سچا کیا. تو یہ والی جو ساری صورتیں ہیں ان کا نزول جو ہے وہ وہاں پہ ہوتا رہا. سبحان اللہ. اور انہی صورتوں کے ساتھ ساتھ سورۃ المطففین کا نزول بھی دار ارقم والے اس ماحول میں ہوا. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. تو یہ جو آیت ہے اور صورت ہے اس کا نزول ہوا اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، وہ تاجر جو ڈنڈی مارتے ہیں، ان کے اوپر کیسے بربادی آئے گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو تربیتی اور ریفریشر کورس اور جو وہ ایک پورا دورے کا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں کیا تھا، وہ ہمہ جہت تھا، وہ ملٹی ڈائمینشنل تھا. اس میں جہاں سیاست کی بات ہے، جہاں عالمی تناظر کو پیش نظر رکھا گیا ہے، جہاں پہ دینی تربیت کی جا رہی ہے، جہاں صبر کی تلقین ہے، وہاں ساتھ ساتھ معاشرت اور معیشت جو ہے اس کو بہتر بنانے کا بھی یہ اہتمام ہے کہ یہاں تک کہ بازار کے معاملات جو ہیں وہ بھی سکھائے جا رہے ہیں تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شخصیت میں جو ہمہ جہتی ہے اور جو ایک جامعیت ہے وہ پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. گویا کہ ان ایام میں صحابہ کرام کو ایک تو صبر کی تلقین کی گئی کہ صبر کریں، اور اس کے بعد پھر جو ان کو انعامات ملنے تھے ان کی بھی خوشخبری سنائی گئی کہ روم فتح ہوگا تاکہ ان کو تھوڑی تسلی ہو جائے. اچھا، اس کے ساتھ آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ دار ارقم کا حضور نے انتخاب کیا، تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن صحابی کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ نوجوان صحابی تھے، تو ان کی تھوڑی سیرت کا حوالے سے بیان کرتے ہیں. جی، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ تاریخ میں معلومات اگرچہ نہیں ملتی، لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، زندہ رہے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کا وصال ہوا، تو اگرچہ ان کی کوئی سیاسی، جنگی اور حربی معلومات اور وہ چیزیں تو ہمارے سامنے نہیں آئیں جو ان کی معاشرتی پہچان بنی، لیکن ان کی پہچان کا واحد اور بہترین ذریعہ وہ ہے کہ انہوں نے اپنا گھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اولین دور میں پیش کیا کہ جہاں آپ جو ہیں وہ بڑے بہترین طریقے سے، پرامن طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھ سکیں، وقت گزار سکیں. اور اسلام کی بنیادیں جب بلڈ اپ ہو رہی تھیں تو اس میں انہوں نے اپنا، تو گویا کہ یہ جو اپنے گھر کے ماحول کو دین کے لیے پیش کرنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی چیریٹی ہے. اسلام کی اشاعت کے انہوں نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا اور وہ ایسا امر ہو گیا کہ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی تنظیمیں، بڑی بڑی چیریٹی جو فاؤنڈیشنز ہیں اور سکول ہیں، جب انہوں نے اپنا نام رکھنا ہوتا ہے تو وہ دار ارقم اس کا نام رکھتے ہیں. تو اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ بنیاد جو ہے دین کے جو نشر و اشاعت کی، وہ اس گھر سے ہوئی جو حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب چونکہ اسلام عروج پکڑ رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، مشرکین مکہ کو تکلیف تو بہت تھی اس بارے میں کہ دن بدن اسلام عروج پکڑتا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے؟ وہ جس طرح کے کہیں بھی جہاں پہ اہل حق کے ساتھ باطل کی جنگ ہو، تو جو ایک حکمت عملی باطل کے لوگ اختیار کرتے ہیں اور باطل قوتیں جو اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرتی ہیں، ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، طاقت کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے، اور وہی مشرکین مکہ نے کیا اور کوئی دقیقہ انہوں نے فروغ نہیں کیا اسلام کو دبانے اور کچلنے کے لیے. لیکن جب سامنے صحابہ کرام اور صحابیات اور حضور کے غلاموں کی جرأت اور استقامت دیکھی کہ انہوں نے یقین ہو گیا کہ ہم، وہ جیسے حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ اسلام کے دامن میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا یہ دباؤ گے، کہ آپ جس قدر اس کو دبانے کی کوشش کریں گے اسی قدر یہ بڑھ کے اور ابھر کے سامنے آئے گا. تو یہی چیز ہوئی اور ان کو یقین ہو گیا کہ ہم جتنی مرضی ہے کوشش کر لیں، ہم قوت سے تو اس کو کچل نہیں سکتے، دبا نہیں سکتے. اور جیسے حضرت اقبال علیہ الرحمہ کا یہ بڑا ایک شعراء آفاق ایک اور شعر بھی ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو اب انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور ایک نئی پالیسی سامنے لے کے آئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم مذاکرات کرتے ہیں. اور یہاں مذاکرات کے پیچھے بھی اگر اخلاص کار فرما ہوتا تو ممکن ہے کہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے، لیکن یہاں بھی پیچھے ان کی بدباطنی اور بدنیتی تھی اور سازش تھی، اور وہ اس کے ذریعے یہ چاہتے تھے کہ ان کو اکسایا جائے اور ان کو لالچ دیا جائے دنیا کا، مال و دولت کا. تو انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے. بنیادی طریقے دو تھے کہ سب سے پہلے ان کا ایک بڑا اعلیٰ سطح کا جو وفد ہے وہ حضرت ابو طالب سے جا کے ملا، کیونکہ آپ نے
پوری حمایت اور ایک سپورٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہوئی تھی اور پیش کی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے جو چچا جان ہے حضرت ابو طالب، ان کے پاس وہ آئے اور پہلے ان کو منانے کی کوشش کی، اور جب وہاں بھی دال نہ گلی تو پھر دوسرے نمبر پہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے اور ان سے بھی ڈائریکٹ بات کرنے کی کوشش کی۔ تو اگر ہم سب سے پہلے حضرت ابو طالب کے پاس ان کے آنے کا ذکر کریں تو ان میں اگر ہم دیکھیں تو 6 یا 7 بڑے کفار جو ہیں ان کا اعلیٰ سطح کا وفد انہوں نے مرتب کیا، اور اس میں سب سے پہلے نام ابو جہل کا آتا ہے، پھر ابو سفیان، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، عاص بن وائل اور ہشام۔ یہ 5 6 7 افراد کا وفد جو ہے یہ بڑے جو ہے وہ تم تراک کے ساتھ اور بڑی امیدیں لے کے حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ یا ابا طالب کف عن ابن اخی کا ان ابن اخی کا قد سب آلہتنا، کہ آپ اپنے اس بھتیجے کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائیں، اپنا ہاتھ ان سے اٹھا لیں اور ہمیں موقع دیں کہ ہم خود ان سے بات کریں اور ان پہ طاقت کا استعمال کریں، آپ ہمیں کچھ کرنے نہیں دے رہے اور یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جب یہ بات کی تو حضرت ابو طالب نے انہیں جھنجھوڑا، ڈانٹا اور پہلی دفعہ بڑی سختی سے پیش آئے اور ان کو کہا میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم چلے جاؤ۔ تو یہ حضرت ابو طالب کی خدمات ہیں جو امت کو یاد رکھنی چاہیے۔ آج نعوذ باللہ دکھ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے ایمان اور عدم ایمان کی باتیں لے کے بیٹھ گئے۔ یہ باتیں کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہیں۔ قبر میں ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہم نے حضرت ابو طالب کی ان خدمات کو اور جو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کے لیے اپنی پوری سپورٹ پیش کی ہے، اور صرف 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 25 سال سے زائد عرصہ یہ بنتا ہے جس میں وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے سامنے کھڑے رہے، تو کسی محسن کے احسان کو بلا دینا یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کلمہ خیر نہیں کہہ سکتے تو اپنا ایمان بچاؤ، چپ کر جاؤ، اس مسئلے میں باتیں نہ کرو، ان غیر ضروری باتوں کو اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ تو حضرت ابو طالب نے دیکھیں کہ پہلی دفعہ تو ان کو اٹھا دیا، پھر آئے دوبارہ، اور دوبارہ انہوں نے ایک اور ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ ولید بن مغیرہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا امارہ بن ولید بن مغیرہ، بڑا خوبصورت، ذہین، فتین، مالدار، تو اسے لے آئے اور کہا کہ یہ ٹین ایجر ہے، خوبصورت ایک بچہ ہے، یہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، اسے بیٹا بنا لیں اور محمد ان کو جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمارے حوالے کر دیں، تو یہ تبادلہ کر لیتے ہیں۔ مطلب اس وقت بھی مذاکرات نہیں چاہتے، بات چیت نہیں چاہتے، وہ ان کی سوئی وہاں پہ اڑی ہوئی تھی کہ وہ ہمیں ہمارے حوالے۔ تو حضرت ابو طالب پھر جلال میں آگے اور فرمایا یہ کیسا انصاف ہے کہ میں جو ہے وہ اپنا یہ بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں، تم جو مرضی ہے اس کے ساتھ ظلم کرتے رہو، اور تمہارا یہ دیا ہوا بیٹا میرے پاس ناز و نعم میں پلتا رہے اور ہر طرح کی آسائشیں حاصل کرتا رہے اور میرے بھتیجے کی کوئی مستقبل محفوظ نہ ہو، یہ بھی مجھے منظور نہیں۔ پھر انہوں نے تیسری دفعہ پھر حضرت ابو طالب سے، یعنی ایک کوشش ناکام ہوئی، دوسری ناکام ہوئی، پھر بات کی اور اس دفعہ بڑی سخت بات کی اور کہنے لگے یا ابا طالب ان لک شرفا وسنا، آپ بڑے بزرگ ہیں اور آپ کی بڑی عزت ہے، وان ابن اخیک ما زال یؤذینا، اور آپ کا بھتیجا مسلسل ہمیں اذیت دے رہا ہے، وانا لن نصبر بعد اليوم ابدا، اب ہم مزید صبر نہیں کر سکتے، فاما ان تکف عنہ، یا تو آپ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں، او لنحاربنک ونحاربہ، یا پھر ہم آپ سے بھی جنگ کریں گے اور ہم آپ کے بھتیجے سے بھی جنگ کریں گے، نعوذ باللہ۔ تو اب حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ایک دفعہ، ظاہری بات ہے جب بار بار کسی کے اوپر پریشر ڈالا جائے اور پریشان کیا جائے تو پھر انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، تو ایک دفعہ آپ نے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ ان کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آیا ہوگا، بہرحال انہوں نے ایک دفعہ حضور کو بلا کے پوچھنا مناسب سمجھا اور اپنے بیٹے عقیل سے کہا کہ جاؤ اور میرے بھتیجے کو بلا کے لاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت ابو طالب نے یہ کہا کہ یبن اخی ابقی علی نفسک وعلیک ولا تحملنی من الامر ما لا اطیق، کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی کوئی آنچ نہ آئے، تکلیف نہ پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب مزید آپ میری برداشت سے بڑھ کے میرے اوپر ذمہ داری نہ ڈالیں کہ اب میرے اوپر پریشر بہت زیادہ ہو گیا۔ تو اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کے اوپر اتنا پریشر ہے تو ٹھیک ہے میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میں سٹیپ بیک کر لیتا ہوں۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حق پہ ڈٹنے کی عظمت اور عظیمت کہ حضور نے کیا جملے فرمائے، واللہ یا عمی، اے میرے چچا اللہ کی عزت کی قسم، لو وضع الشمس فی یمینی،
والقمر فی شمالی علی ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ، اللہ کی عزت کی قسم اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ میں اس حق سے پیچھے ہٹ جاؤں تو میں ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، حتی یظہر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حق کو غالب کر دے، او اموت فی سبیلہ، یا پھر میں اس حق کے راستے میں اپنی جان دے دوں۔ بالکل دو ٹوک انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا ابلاغ بھی کر دیا اور اپنی استقامت کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی مورخین لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، رقت قلب سے۔ اور آنسو کیوں جاری تھے؟ کہ حق کا اظہار تو ہو گیا، عظیمت دکھا دی، لیکن ساتھ اپنے چچا جان کا خیال بھی آیا کہ وہ میری کتنی نصرت کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کتنا پریشر ہے اس کو دیکھ کے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ہی شخصیت میں بیک وقت ان دو صفات کا جمع ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، ورنہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کبھی جب جلال میں ہوتے ہیں تو رقت نہیں ہوتی، اور جب رقت ہوتی ہے جو جلال نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اللہ نے یہ دونوں خوبیاں جمع کر دیں کہ بیک وقت حق کے لیے جلال بھی ہے، صلابت بھی ہے، استقامت بھی ہے، اور دوسری طرف اپنوں کا خیال اور دل میں رقت بھی ہے۔ یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے موسم جمع کر دیے ہیں، اور یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں نظر آتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ مشرکین مکہ نے حضرت ابو طالب کے ساتھ مذاکرات کر لیے، ایک مرتبہ آئے پھر واپس چلے گئے، دوسری مرتبہ آئے، تیسری مرتبہ آئے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو طالب نے بات بھی کی، تو اب ان مذاکرات کے نتائج کیا ثابت ہوئے؟ ایک تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو فوری ظاہر ہوا کہ حضرت ابو طالب نے جب بلایا حضور کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استقامت پہ مبنی جملے فرمائے، تو حضرت ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ شعر پڑھے جو آج بھی آپ کے دیوان میں جو چھپا ہوا ہے اس میں موجود ہے کہ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، کبھی بھی یہ ساری طاقت لگا کے پورے اجتماع کر کے یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک میں زندہ ہوں، حتیٰ کہ مجھے دفن کر دیا جائے۔ فَاصْدَعْ فَأَمْرُكَ لَيْسَ عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ وَأَبْشِرْ وَقُرَّ بِذَلِكَ مِنْكَ عُيُونًا، اور فرمایا کہ آپ کو خوشخبری ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں اور آپ سے لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں اور میں آپ کا دفاع کرتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا کرے اس عظیم دفاع کی کہ جو انہوں نے اسلام کا اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں کی جب یہ کوشش بھی کارگر نہ ہوئی تو انہوں نے کہا ایک اور کوشش کر لینی چاہیے، تو انہوں نے سب نے پھر عتبہ بن ربیعہ کو بڑا دانشمند سمجھتے ہوئے تیار کیا کہ آپ جا کے ایک دفعہ نا عتبہ سے کہنے لگے کہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے سامنے یہ پیشکش رکھو، نعوذ باللہ لالچ دینے کی کوشش کرو۔ تو آپ خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑا، مسلسل آخر دم تک کوشش کرتے رہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ بالکل سائیڈ پہ ہو جانا، یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر اٹھنا بیٹھنا جاری رکھا، اور ان ساری مخالفتوں کے باوجود آپ کعبۃ اللہ میں جا کے بیٹھتے تھے۔ تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں عتبہ آ گیا، اور عتبہ نے آ کے جو باتیں کی اس میں یہ تاریخ میں موجود ہے کہ اس نے کہا یبن اخی، اے میرے بھتیجے، وہ اپنی اس خاندانی قرابت کی وجہ سے یہ کہتے تھے انکا من حیث علمت من العشرت والنسب، کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمارے ہی خاندان اور ہمارے ہی نسب سے ہیں، وَإِنَّكَ جِئْتَ عَلَىٰ قَوْمِكَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، اور آپ اپنی اس قوم پہ بڑا، وہ اپنے طور پہ کہنے لگا بڑی مصیبت لے کے آئے ہیں، نعوذ باللہ، فَرَّقْتَ بِهِ شَمْلَنَا وَجَمَعْنَا، آپ نے ہمارے اس اتفاق اور اتحاد کو پارا پارا کر دیا، وَفَرَّقْتَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَابْنِهِ، اور باپ اور بیٹے کو جدا جدا کر دیا۔ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کے بعد کہنے لگا وَإِنِّي عَارِضٌ عَلَيْكَ أُمُورًا لَعَلَّكَ تَقْبَلُ بَعْضَهَا، کہ میں آپ کو کچھ پیشکش کرتا ہوں، شاید آپ اس میں سے کوئی قبول کر لیں۔ ان ترید مالا فنجمع لک مالا، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہم جتنا مال آپ کہیں گے آپ کے لیے جمع کرتے ہیں سارے قبیلے والے اور آپ کو پیش کرتے ہیں۔ وَإِن تُرِيدَ جَاهًا سَوَّدْنَاكَ عَلَيْهِ، اور اگر آپ جاہ و وقار چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ اور پھر کہا وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ مُلْكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا، اور اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ هَذَا الَّذِي يَحْدُثُ لَكَ شَيْئًا مِنَ الْجِنِّ طَلَبْنَا لَكَ الطِّبَّ، نعوذ باللہ، پھر کہنے لگا
اگر یہ معاملہ جنات کا ہے اور آپ کے اوپر کسی جن کا سایہ ہے تو ہم کوئی اچھا ڈاکٹر لے کے آتے ہیں. یعنی کتنے گرے ہوئے جملے. یہ بھی وہ ساتھ کہہ رہا ہے اور ساتھ کہتا ہے وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ أَن تَتَزَوَّجَ امْرَأَةً جَمِيلَةً زَوَّجْنَاكَ أَجْمَلَ امْرَأَ مِنَ الْعَرَبِ. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ نکاح کا بندوبست کیا جائے کوئی خاتون، تو پھر جیسے باطل والے جو ہیں یہ اس کا سازشیں کرتے ہیں، تو ہم عرب کی حسین ترین خاتون جو ہے وہ اس کو نکاح کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ ساری پیشکش وہ کرتا رہا اور اتنی جرت کے ساتھ کبھی حضور کے سامنے حکومت کا لالچ، کبھی مال کا لالچ، کبھی سرداری کا لالچ دیتا رہا. تو اب سرکار دو عالم کی یہ عظمت دیکھیں کہ پہلے حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں سنتا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے مخالف کو سننا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کیا بات. یہ نہیں ہے کہ آپ جو جس سے آپ کی مخالفت ہے آپ اسے سننا چھوڑ دیں، بلکہ آپ نے اس کی پوری بات سنی اور جب سن چکے تو پھر فرمایا افرغت یا ابا الولید. عتبہ کو اس کے لقب سے اور اس کی کنیت سے پکارا تاکہ اسے یاد کروائیں کہ ہم جو ہے وہ تیرے خیر خواہ ہیں. اے ابو الولید کیا تم اپنی بات سے فارغ ہو گئے؟ تو کہا فارغ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا حل تسمع منی، اب کیا میری بات سننے کے لیے تیار ہو؟ اسے کہتے ہیں ادب الحوار، اور یہ ہے ڈائیلاگ کا طریقہ. اور یہ بھی ہمیں آنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا چاہیے، جس سے آپ کی دشمنی بھی ہو، اگر کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف بھی ہو، جب آپ اس سے ٹیبل ٹاک کریں اور مذاکرات کریں تو اس میں پورے آداب کا لحاظ رکھیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو وہ ان کی بات سن کے پھر اپنی بات جب سنانے کی باری آئی تو اب حضور نے اپنی کوئی بات نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ سواد کی تلاوت کی اور اس کے پہلے ایک دو رکوع جو ہیں وہ پڑھ دیے، اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے باتیں کی تھیں، اللہ رب العزت کے جلال کا تذکرہ، اللہ رب العزت کی بادشاہی کا تذکرہ، وہی جواب تھا کہ تم مجھے ان 4 پیسوں کا لالچ دیتے ہو، میں تو اس کا بندہ ہوں جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے. تم کون سی ہواؤں میں ہو، تم کون سی باتیں کر رہے ہو؟ اور اس میں آپ نے یہ آیت پڑھی وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. یہ والی آیت پڑھنے کے بعد پھر جب اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. کہ اگر پھر بھی یہ لوگ ایسے آپ کی بات نہیں مانتے اور اعراض کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں آسمان سے عذاب اور اس بجلی سے ڈراتا ہوں جو قوم عاد اور قوم ثمود پہ آئی تھی. تو وہ ابو الولید، وہ عتبہ، وہ کافر اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اس نے حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگا اسکت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں، اس سے آگے نہ پڑھیں. اسے پتا تھا کہ یہ وہ زبان ہے اور یہ وہ کلام ہے. کافر بھی مانتے تھے کہ اگر مزید پڑھنا جاری رکھا تو ابھی ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کیا، دوڑا وہاں سے اپنی قوم کے پاس پہنچا، اور ابو سفیان نے جو ہی اس کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا لقد جاءکم بغیر الوجہ الذی جاء بہی، کہ یہ ایسا چہرہ لے کے آیا ہے جو چہرہ لے کے گیا نہیں تھا، اس کی رنگت بدلی ہوئی ہے. تو کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس وقت اس نے وہی جملے کہے جو اس سے پہلے ولید بن مغیرہ خود کہہ چکا تھا. اس نے کہا کہ میں آج ایسا کلام سن کے آیا ہوں انہو لحلاوہ، کہ اس میں مٹھاس ہے، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَرَاوَةً، اور اس کے اوپر ایک رونق ہے، وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اور اس کی ظاہر بڑا پھلدار ہے. اور پھر قرآن کی شانیں بیان کرنے کے بعد آگے کہنے لگا یا معاشر القریش اطیعونی اليوم ثم عصونی بعد ذلک، آج میری بات مان لو، بعد میں بے شک نہ ماننا. میں تمہیں یہ کہتا ہوں خلو بین الرجل وبین ما یرید، کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ان کے راستے میں نہ آؤ، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم نیوٹرل ہو جاؤ. اور ساتھ ہی کہنے لگا اگر ان سے جنگ کرنی ہوئی تو عرب کرتے رہیں گے باقی قبیلے، اور اگر عرب کے باقی قبیلے ان پہ غالب آ گئے تو تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اور اگر باقی قبیلے غالب نہ آئے، یہ ان پہ غالب ہو گئے تو پھر تم بھی ان کے ساتھ اس حکومت میں شامل ہو جاؤ. تو بڑی اس نے ان کو نصیحت کی، اور بعد میں بھی وہ کہا کرتے تھے کہ اس دن عتبہ نے جو بات کی کاش ہم اگر اس دن مان لیتے تو پھر ہماری وہ ذلت و رسوائی نہ ہوتی جو بعد میں ہوئی. تو اس طریقے سے انہوں نے مذاکرات کیے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکسانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا وہ عبد جلیل اور اللہ رب العزت کا وہ پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم شانیں لے کے آئے تھے، آپ نے نہ فوج کشی کی، نہ سختی کی، نہ ان کے ساتھ جنگ کی،
اگر آپ اپنے ان غلاموں کے ذریعے جنگ بھی کرنا چاہتے تو اس وقت بھی مکہ والوں کو دبایا جا سکتا تھا، لیکن آج تک پھر ہم آپس میں بیٹھ کے جب بات کرتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اسلام تو نعوذ باللہ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے آیا، تلوار کے ذریعے آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکمت عملی اپنائی کہ ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے، تلوار بھی نہیں ہے، زور زبردستی بھی نہیں ہے، کہ اسلام خود جب ان کے اندر سے بولا پھر وہ خود اسلام کی طرف آئے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آج کی اس خوبصورت سی نشست میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ہم نے ان باتوں کا تذکرہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مشرکین مکہ کا وفد آتا ہے کہ آپ ہماری بات مان لیں، جو آپ چاہتے ہیں وہی چیز آپ کو میسر کر دی جائے گی۔ ہر قسم کا لالچ حضور کو دینے کی کوشش کی گئی، کہا ایک خوبصورت عورت دے دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ پیشکش بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹا سکی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سرداری کے منصب دینے کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کو لینے سے انکار کر دیا۔ فرمایا میں حق کا داعی ہوں اور حق کا اعلان کرتا رہوں گا جب تک جان موجود ہے، سانسیں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کا اعلان کیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت حکمت کو پیش نظر رکھا کہ مشرکین مکہ بات کرنے کے لیے آتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو واپس نہیں پلٹا دیتے، بلکہ ان کی پوری بات سنتے ہیں، پوری بات سننے کے بعد اپنا جواب دیتے ہیں، اپنی بات بعد میں کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے، کسی سے اگر اختلاف ہو جائے، کسی سے مخالفت ہو جائے تو اس کو جھنجھوڑ نہیں دینا چاہیے، فی الفور اس کی بات کو رد نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ پہلے اس کی پوری بات سن لیں اور اس کے بعد اپنا جو جواب ہے وہ اس کے سامنے رکھیں۔ ان تمام چیزوں کو آج کی اس خوبصورت نشست میں ہم نے سیکھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے آج کے پروگرام کی اگلی نشست کی جانب۔ اب خوبصورت گفتگو فرمائیں گے اسی موضوع کے ریلیٹڈ استاذ العلماء پروفیسر ذوالفقار علی ساقی صاحب، مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف۔ گفتگو سنیے، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں ایک نئے دن، نئے عنوان، نئے مہمان کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔